اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج تاریخ ہے 29 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، بہتر کر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا اور اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، آمین۔ 29 اپریل بہت سارے اہم واقعات کا دن ہے۔ اس میں پیدا ہونے والی مشہور شخصیات میں جاپانی شہنشاہ ہیروہیٹو ہے اور الفریڈ ہچکاک ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تفصیل سے جو ہم ایک بات کرتے ہیں وہ الفریڈ ہچکاک بھی کی جائے۔ میرا یہ پسندیدہ ڈائریکٹر، ایکٹر، پروڈیوسر ہے۔ ایکٹر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی ہر فلم میں چند سیکنڈ کے لیے ضرور نمودار ہوتا تھا اور سب ڈھونڈتے رہ جاتے تھے۔ دیکھنا یہ ہے کہ الفریڈ ہچکاک کہاں، کس بینچ پر ہے اور اس کا منہ ہماری طرف ہے کہ دوسری طرف کو ہے۔ بہرحال میں تعصب جو ہے وہ غالب آ گیا اور میں نے اے حمید کو چنا، تو آج کا پروگرام ہوگا اے حمید کے نام، آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا تصور کریں، تاریخ ہے 29 اپریل اور ایک طرف زمین کے نیچے ایک تاریک بنکر میں، جی ہٹلر کا بنکر، بالکل ہٹلر کا بنکر، دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر جس کے سر پر گولے برس رہے ہیں، وہ ایک فرضی اور خبتی سی دنیا میں ایک طرف بارود کی بو اور اقتدار کا پاگل پن ہے اور دوسری طرف زندگی اور تخلیق کا جشن۔ تو چلیں اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ جب میں نے ہمارے ذرائع، انسائکلوپیڈیاز اور تاریخی دستاویزات کو بغور دیکھا نا، تو ایک بات بہت واضح ہو کر سامنے آئی کہ 29 اپریل کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ محض کیلنڈر کا ایک ہنسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس نے انسانی عروج، زوال، بقا اور فنا کی حیرت انگیز داستانیں اپنے اندر سمیٹ رکھی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ جو تضاد آپ نے بیان کیا ہے نا، یہ دراصل انسانی نفسیات اور تاریخ کے کام کرنے کے طریقے کو سمجھنے کی ایک زبردست کھڑکی ہے۔ صحیح۔ تاریخ کبھی بھی یکرخ نہیں ہوتی۔ جب ہم ان ذرائع کو کھنگالتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک ہی تاریخ پر واقعات کا یہ ٹکراؤ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہی لمحے میں دنیا کتنی مختلف سطحوں پر کام کر رہی ہوتی ہے۔ مطلب ایک طرف تہذیبیں منہدم ہو رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف کوئی نیا فن یا کوئی نیا المیہ جنم لے رہا ہوتا ہے۔ تو چلیں اسی انہدام اور المیے سے شروعات کرتے ہیں، کیونکہ سال 1945 کی 29 اپریل کا دن تاریخ کے سب سے بڑے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، دوسری جنگ عظیم کا آخری دور۔ جی، ہٹلر کی شادی کا ذکر تو میں نے کیا، جو اس نے برلن کے اسی تاریک بنکر میں ایوا براؤن سے کی، لیکن یہاں مجھے ایک بات واقعی بہت حیران کرتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ ایک شخص جس کی 1000 سالہ سلطنت کا خواب تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہا ہو، ہاں، جس کی فوجیں ہر محاذ پر ہار رہی ہوں، بالکل، وہ اپنی زندگی کے آخری چند گھنٹوں میں شادی جیسی ایک عام، گھریلو اور سماجی رسم کیوں ادا کر رہا ہے؟ اس کے پیچھے آخر کیا میکانزم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک انتہائی گہرا نفسیاتی دفاعی نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ جب کسی انتہائی طاقتور شخص کا کنٹرول بیرونی دنیا سے مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے نا، تو وہ بوکھلا جاتا ہے۔ وہ بوکھلاہٹ میں ان چھوٹی اور بے معنی چیزوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کی پہنچ میں ہوں۔ ہٹلر کے لیے بنکر سے باہر کی دنیا اب اس کی نہیں رہی تھی۔ صحیح۔ اسی لیے اس نے بنکر کے اندر کی دنیا میں ایک معمول، یعنی ایک نارمیلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن دلچسپ اور ہولناک بات یہ ہے کہ جب وہ یہ فرضی معمول قائم کر رہا تھا، عین اسی وقت امریکی افواج میونک کے قریب ڈچاؤ کے حراستی کیمپ کو آزاد کروا رہی تھی۔ اوہ، ڈچاؤ! یہ نام سن کر ہی مجھے ذرائع میں پڑھے گئے وہ خوفناک مناظر یاد آ جاتے ہیں۔ جی، یہ وہ کیمپ تھا جو نازیوں نے سب سے پہلے قائم کیا تھا۔ ہاں، اور ان امریکی فوجیوں نے وہاں جو کچھ دیکھا، اس نے انہیں نفسیاتی طور پر ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ریل کی بوگیاں لاشوں سے بھری ہوئی تھیں، اور جو زندہ بچ گئے تھے وہ محض ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔
بالکل. اور یہ کتنا عجیب ہے کہ ایک طرف ہٹلر اپنی نئی زندگی کا جو بمشکل چند گھنٹوں پر محیط تھی جشن منا رہا تھا، اور دوسری طرف اس کی بنائی ہوئی جہنم کا دروازہ پوری دنیا کے سامنے کھل رہا تھا. اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو ڈاچاؤ کی آزادی اور اٹلی میں بالکل اسی دن یعنی 29 اپریل کو جرمن افواج کا باقاعدہ ہتھیار ڈالنا دراصل ایک ظالمانہ نظام کے میکینکی خاتمے کی نشاندہی کرتا ہے. مکینیکی خاتمہ؟ یعنی سب کچھ ایک ساتھ گر رہا تھا؟ ہاں، کیونکہ جب ایک فاشسٹ ریاست گرتی ہے تو وہ صرف سیاسی طور پر نہیں گرتی، اس کا پورا بیانیہ زمین بوس ہو جاتا ہے. ڈاچاؤ کی آزادی اس بیانیے کے پرخچے اڑانے کا ایک بہت بڑا لمحہ ہے. یہ ایسا ہے جیسے تاریخ کا پہیہ 29 اپریل کو ایک خاص رفتار سے گھومتا ہے. یہ تباہ کن طوفان بھی ہے اور ایک نئے دور کی صبح بھی. اور یہ کتنا عجیب ہے کہ یہ تاریخ صرف دوسری جنگ عظیم تک محدود نہیں رہی. آپ ویتنام کی جنگ کی طرف آ رہی ہیں؟ بالکل. جب ہم اگلی دہائیوں کی طرف بڑھتے ہیں تو ویتنام کی جنگ بھی 29 اپریل کے گرد ایک عجیب دائرے میں گھومتی نظر آتی ہے. اور یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے کہ ایک ہی تاریخ کسی جنگ کے پھیلنے اور اس کے سمٹنے دونوں کا نشان کیسے بن سکتی ہے؟ یہ ایک انتہائی قابل غور پہلو ہے. ویتنام جنگ میں 29 اپریل 2 بالکل متضاد عسکری حکمت عملیوں کو ظاہر کرتا ہے. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، 1970 میں اسی دن امریکہ اور جنوبی ویتنام نے تنازع کو کمبوڈیا تک پھیلا دیا تھا. ہاں، مقصد یہ تھا کہ ویت کانگ کے سپلائی روٹس کو کاٹ دیا جائے. بالکل، جنہیں ہوچی میں ٹریل کہا جاتا تھا. عسکری سطح پر یہ ایک بہت بڑا اور جارحانہ قدم تھا، طاقت کے پھیلاؤ کا اعلان تھا. لیکن ٹھیک 5 سال بعد 29 اپریل 1975 وہی جنگ ہے، وہی تاریخ، لیکن منظر بالکل مختلف ہے. آپریشن فریکوینٹ 1. جی ہاں، یہ نام سنتے ہی وہ مشہور تصویر ذہن میں آ جاتی ہے جہاں سائیگون میں ایک عمارت کی چھت پر ہیلی کاپٹر کھڑا ہے اور لوگ اس پر چڑھنے کے لیے بےتاب ہیں. وہ امریکی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور ہنگامی انخلا تھا. اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انخلا اس قدر افراتفری کا شکار تھا کہ سمندر میں موجود بحری جہازوں پر مزید ہیلی کاپٹروں کی جگہ بنانے کے لیے انہوں نے کروڑوں ڈالر مالیت کے درجنوں ہیلی کاپٹروں کو باقاعدہ دھکے دے کر سمندر میں پھینک دیے. جی ہاں، یہ دراصل طاقت کے زوال کی ایک بہت بڑی ویژول علامت ہے. سمندر میں ہیلی کاپٹر پھینکنا واقعی ایک عجیب منظر ہوگا. بالکل. 1970 میں جو طاقت حملہ آور تھی، 1975 میں وہ اپنے ہی بنائے ہوئے جدید ترین ہیلی کاپٹروں کو پانی میں غرق کر رہی تھی تاکہ جان بچا کر بھاگ سکے. صحیح. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جنگی مشن کس طرح اپنے مقاصد سے ہٹ جاتے ہیں اور کیسے ایک انتہائی منظم فوج کو بھی حالات کی مجبوری کے تحت مکمل ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایسا ہے جیسے جنگ ایک بہت بڑی مشین ہے جسے انسان خود چلاتا ہے، لیکن پھر اس کا کنٹرول مکمل طور پر کھو بیٹھتا ہے. ہاں، انسان بے بس ہو جاتا ہے. لیکن دیکھیں، انسان تو آپس میں ریت کے قلعے بنا کر لڑتے رہتے ہیں، لیکن قدرت کے پاس تباہی کا جو پیمانہ ہے نا، وہ ہمارے تمام تنازعات کو انتہائی بونا ثابت کر دیتا ہے. آپ 1991 کے سائیکلون کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل. 29 اپریل 1991 کا بنگلہ دیش کا وہ خوفناک طوفان، وہ اس بے بسی کی ایک ہولناک مثال ہے. اور بنگلہ دیش کے جنوب مشرقی ضلع چٹاگاؤں میں آنے والے اس طوفان کے جو اعداد و شمار ہیں نا، وہ محض ہوش ربا نہیں ہیں، بلکہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی انفراسٹرکچر فطرت کے سامنے کتنا ناپائیدار ہے. ہوائیں کتنی تیز تھیں اس وقت؟ 155 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں. یہ اتنی تیز ہوا ہوتی ہے جو پختہ عمارتوں کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے. اور وہاں تو زیادہ تر آبادیاں کچی اور غیر محفوظ تھیں. جی بالکل. ہمارے ذرائع کے مطابق اس ایک رات میں 1,38,000 افراد لقمہ اجل بن گئے. اوہ خدا! 1,38,000 اور تقریباً 1 کروڑ لوگ بے گھر ہو گئے. جب میں ان اعداد و شمار پر غور کرتی ہوں تو جنگیں اور یہ سیاسی حدود بہت بے معنی لگنے لگتی ہیں. یہ سمندر کی وہ لہر تھی جس نے نہ کوئی سرحد دیکھی اور نہ کوئی فوج. دیکھیں، اس تباہی کی بنیادی وجہ صرف ہوا کی رفتار نہیں تھی، بلکہ وہ سمندری لہریں تھیں جنہیں سٹارم سرج کہا جاتا ہے. وہ لہریں 20 فٹ تک بلند تھیں. 20 فٹ؟ یعنی 2 منزلہ عمارت جتنی اونچی لہریں؟ جی ہاں. جب اتنی بڑی سطح پر پانی خشکی پر حملہ آور ہوتا ہے نا، تو وہ صرف جانیں نہیں لیتا، وہ پورا کا پورا معاشرتی اور معاشی ڈھانچہ نگل لیتا ہے.
مواصلات کا نظام بھی تو منقطع ہو گیا تھا۔ سڑکیں غائب ہو گئیں اور امداد پہنچانا عملی طور پر ناممکن ہو گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں قدرت انسان کو اس کی مکمل بے بسی کا احساس دلاتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، قدرت کے اس قہر سے نکل کر ذرا ان تباہیوں کی طرف آتے ہیں جو ہم شہروں کے اندر خود پیدا کرتے ہیں۔ سماجی انتشار۔ جی، جنگیں تو سرحدوں پر لڑی جاتی ہیں، لیکن جب معاشرے کے اندر سماجی بے چینی کا لاوا پکتا ہے تو اس کا پھٹنا بھی کم خوفناک نہیں ہوتا۔ 29 اپریل 1992 کو لاس اینجلس میں شروع ہونے والے ہنگامے، ہاں، وہ بہت مشہور فسادات تھے۔ ذرائع کے مطابق یہ راڈنی کنگ کیس میں پولیس افسران کی برید کے عدالتی فیصلے کے بعد شروع ہوئے۔ اب دیکھیں، ہم یہاں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑیں گے، نہ ہی اس فیصلے کے حق یا مخالفت میں جائیں گے۔ بالکل، ہم صرف حقائق پر بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ایک عدالتی فیصلہ کس طرح ایک پورے شہر کی نفسیات کو جلا کر راکھ کر سکتا ہے۔ اسے آپ اس زاویے سے دیکھیں کہ کوئی بھی ہنگامہ راتوں رات پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ان دراڑوں کی طرح ہوتا ہے جو کسی ڈیم کی دیوار میں برسوں سے پڑ رہی ہوتی ہیں۔ تو راڈنی کنگ کا فیصلہ وہ آخری قطرہ تھا؟ جی ہاں، جس نے ڈیم کو توڑ دیا۔ معاشرے میں موجود معاشی عدم مساوات اور سماجی بے اعتمادی جب یکجا ہو جاتی ہیں تو لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں 63 افراد ہلاک ہوئے اور اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ 63 جانیں چلی گئیں۔ یہ اربن انریسٹ یا شہری انتشار کا ایک کلاسک کیس سٹڈی ہے، جہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے چند گھنٹوں کے اندر بالکل غیر مؤثر ہو گئے۔ اور جب شہر جلتے ہیں تو اس کا اثر صرف سڑکوں تک تو محدود نہیں رہتا نا، وہ جگہیں جو ہمیں جوڑتی ہیں وہ بھی اس انتشار کا نشانہ بنتی ہیں۔ اور اس حوالے سے مجھے 29 اپریل 2015 کا وہ واقعہ سب سے زیادہ پراسرار اور عجیب لگتا ہے۔ وہ بیس بال کے میچ والا واقعہ؟ بالکل، میجر لیگ بیس بال کا میچ جو بالٹیمور اوریولز اور شکاگو وائٹ ساکس کے درمیان کھیلا گیا۔ بالٹیمور میں اس وقت مظاہرے چل رہے تھے، سماجی کشیدگی عروج پر تھی۔ جی، حالات بہت خراب تھے۔ اور انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ میچ تو ہوگا، لیکن اسٹیڈیم میں کوئی تماشائی نہیں آ سکتا۔ 0 اٹینڈنس، 0 تماشائی۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا اسٹیڈیم جہاں 40,000 لوگوں کا شور ہونا چاہیے، وہاں ایک عجیب سی قبرستان جیسی خاموشی تھی۔ یہ کتنا عجیب ہوگا؟ اس کی وجہ دراصل یہ تھی کہ کھیل کے منتظمین ٹی وی براڈ کاسٹ کے شیڈیول اور لیگ کے قواعد کے پابند تھے۔ انہیں میچ کروانا تھا، لیکن وہ عوام کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتے تھے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ تاریخ کے ایک انتہائی غیر حقیقی منظر کی صورت میں نکلا۔ مطلب کھلاڑی کھیل رہے تھے اور بلے سے گیند ٹکرانے کی آواز پورے خالی اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی۔ ہاں، وہ آواز جو عام طور پر شور میں دب جاتی ہے۔ دیکھیں، کھیلوں کے میدان ایک معاشرے کے لیے تفریح اور فرار کا راستہ ہوتے ہیں۔ جب آپ کے کھیل کے میدان اس طرح خاموش ہو جائیں تو یہ اس بات کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے کہ معاشرے کا اندرونی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لیکن جب ہم ثقافتی نقصانات کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک نقصان ایسا ہے جو ذاتی طور پر مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ کس واقعے کی بات کر رہی ہیں؟ 1986، ایک بار پھر لاس اینجلس، اور وہی 29 اپریل کی تعریف۔ لاس اینجلس پبلک لائبریری کی مرکزی عمارت میں آگ لگتی ہے۔ وہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو صرف کتابیں تھیں، کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن جب ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 4 لاکھ سے زائد کتابیں اور بے شمار تاریخی اشیاء جل کر خاکستر ہو گئیں۔ 4 لاکھ کتابیں بہت بڑی تعداد ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف کاغذ نہیں جلا، بلکہ کسی نے اس شہر کی روح کا ایک حصہ جلا دیا ہے۔ آخر کتابوں کے جلنے کو اتنا بڑا سانحہ کیوں سمجھا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کتابیں محض معلومات کا ذخیرہ نہیں ہوتی، وہ کسی بھی تہذیب کی اجتماعی یادداشت یا کلیکٹیو میموری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ جب 4 لاکھ کتابیں جلتی ہیں نا، تو آپ دراصل ان لاکھوں گھنٹوں کی تحقیق، سوچ اور انسانی تخیل کو جلا رہے ہوتے ہیں جو انہیں لکھنے میں صرف ہوئے۔ یعنی وہ سارا وقت اور محنت ضائع ہو گئی۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے کسی معاشرے کی ہارڈ ڈرائیو کو کریش کر دیا ہو۔ اس آگ نے جو درجہ حرارت پیدا کیا، اس نے صرف کاغذ نہیں جلایا،
اس نے وہاں موجود تاریخ کو ایک ایسے دھوئیں میں تبدیل کر دیا جسے دوبارہ کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تہذیب واقعی کتنی نازک ہے نا؟ ہم صدیوں میں جو علم اور ثقافت جمع کرتے ہیں وہ چند گھنٹوں کی آگ یا کسی سماجی انتشار میں راکھ ہو سکتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن دیکھیے، تاریخ صرف تباہی کا نوحہ نہیں ہے۔ جہاں چیزیں خراک ہوتی ہیں وہیں کچھ نئے بیج بھی بوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم جنگوں اور سانحات سے نکل کر 29 اپریل کو پیدا ہونے والی شخصیات پر نظر ڈالیں نا، تو یہ تاریخ تخلیق اور فن کا ایک حیرت انگیز کینوس بن جاتی ہے۔ یقیناً اس دن پیدا ہونے والے افراد کے تنوع پر غور کرنا بہت دلچسپ ہے۔ مثلا جاپان کے شہنشاہ ہیروہیتو 1901 میں اسی دن پیدا ہوئے۔ اچھا، وہی شہنشاہ جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران حکومت کی؟ جی ہاں، اور یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے جنگ کی ہولناکیوں کے بعد جاپان کی مکمل تعمیر نو کی نگرانی بھی کی۔ انہوں نے اپنے ملک کو ایک سامراجی طاقت سے بدل کر ایک معاشی طاقت بنتے دیکھا۔ جب ہم اداکاری کے میدان میں آتے ہیں تو ڈینیل ڈے لیوس اور مشیل فائفر جیسی شخصیات کا جنم دن بھی یہی ہے۔ ڈینیل ڈے لیوس کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ اپنے کردار میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ شوٹنگ کے دوران اپنی اصل شناخت تک بھول جاتے ہیں۔ ہاں، وہ میتھڈ ایکٹنگ کے ماہر ہیں، اور ہنسنے ہسانے کی دنیا میں مشہور کامیڈین جیری سائنفیلڈ بھی اسی 29 اپریل کو پیدا ہوئے۔ ان تمام شخصیات کے درمیان وہ انسانی تخیل اور حقیقت کو نیا روپ دینے کی صلاحیت ہے۔ بالکل۔ یہ لوگ دراصل معاشرے کو وہ آئینہ دکھاتے ہیں جس میں انسان خود کو دیکھ کر کبھی ہنستا ہے اور کبھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لیکن تفریح اور کہانیوں کی دنیا میں ایک ایسا ماسٹر بھی تھا جس نے انسان کو اپنے ہی سائے سے ڈرنا سکھایا، اور ان کا انتقال اسی 29 اپریل کو ہوا۔ آلفریڈ ہچکاک۔ جب سسپینس اور نفسیاتی خوف کی بات آتی ہے نا، تو یہ نام سب سے اوپر ہوتا ہے۔ 1980 میں ان کا انتقال ہوا۔ ماسٹر آف سسپینس۔ ہچکاک کی فلموں کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے کبھی ڈرانے کے لیے خوفناک راکشسوں یا بھوتوں کا سہارا نہیں لیا۔ انہوں نے عام چیزوں کو خوفناک بنا دیا، جیسے ایک شاور لیتی ہوئی عورت یا تاروں پر بیٹھے ہوئے عام سے پرندے۔ انہوں نے انسانی نفسیات کی ان تاریک گلیوں میں کیمرہ لگایا جنہیں ہم روزمرہ کی زندگی میں مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دراصل ان کی ہدایت کاری کا میکانزم ہی یہی تھا کہ خوف اس چیز میں نہیں ہے جو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، بلکہ خوف اس انتظار میں ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ یعنی وہ سسپینس بلڈ کرتے تھے۔ بالکل۔ انہوں نے کیمرے کے زاویوں اور پس منظر کی موسیقی کا استعمال کر کے انسانی دماغ کو ہیک کرنا سیکھ لیا تھا۔ ان کی وفات کے ساتھ سنیما کی دنیا نے واقعی ایک ایسا ماہر کھو دیا جو انسانی بے چینی اور تجسس کو ایک آرٹ فارم میں بدلنے کا ہنر جانتا تھا۔ اور جب کہانیوں اور انسانی نفسیات کی بات چل ہی نکلی ہے تو یہ سلسلہ ہمیں اپنے اس آخری اور شاید سب سے گہرے موضوع کی طرف لے آتا ہے۔ جی، ہچکاک نے تو ہمیں ڈرایا، لیکن 29 اپریل کو ہی رخصت ہونے والے ایک اور عظیم تخلیق کار نے کئی نسلوں کو خواب دیکھنا سکھایا۔ اردو ادب کے مایہ ناز مصنف اے حمید۔ 29 اپریل 2011 کو وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اے حمید صاحب، بالکل۔ یہ وہ نام ہے جس نے 90 کے دہائی میں پی ٹی وی کے ڈرامے اینک والا جن کے ذریعے بچوں کے تخیل کو ایک نئی اڑان دی۔ ہم سب کا بچپن اس سے جڑا ہے۔ اے حمید کا ادبی قد بہت اونچا تھا۔ ان کی پیدائش امرتسر میں ہوئی تھی، اگرچہ ہمارے ذرائع میں ان کے سال پیدائش کے حوالے سے ایک معمولی سا تضاد موجود ہے، لیکن ان کی ادبی شناخت اس تضاد سے بہت بالا تر تھی۔ 1948 میں ان کا پہلا افسانہ منزل ادب لطیف میں شائع ہوا، جس نے فوری طور پر اردو ادب میں ایک نئی اور تازہ ہوا کا جھونکا محسوس کروایا۔ ان کی تحریروں میں جو چیز مجھے ہمیشہ مسحور کرتی ہے وہ ان کا انتہائی باریک بین رومانیت پسندانہ انداز ہے۔ ان کی کہانیاں تتلیوں، ستاروں، بارش کے قطروں اور چائے کی مہک سے بھری ہوتی تھیں۔ جی ہاں، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت خوبصورتی سے بیان کرتے تھے۔ اور ان کے کردار، وہ کبھی مفلس، بکھرے ہوئے یا روتے دھوتے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ خوش لباس تھے، خوش خوراک تھے۔ وہ ایک ایسی دنیا تخلیق کرتے تھے جہاں ہر چیز میں ایک طلسم تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب؟
میرا مطلب ہے کہ کیا ایک مصنف جس کے ارد گرد دنیا اتنی تلخ سیاسی ہنگاموں اور معاشی بدحالی کا شکار ہو، اس کا لگاتار ان رومانوی اور خوبصورت چیزوں کے بارے میں لکھنا دراصل حقیقت کو نظر انداز کرنا تھا یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ دیکھیں، یہ صرف حقیقت کو نظر انداز کرنا نہیں تھا، یہ ایک ادیب کا اپنی بقا کے لیے بنایا گیا ایک خوبصورت شیلڈ یا قلعہ تھا۔ اے حمید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شدید ماضی پرست تھے، نوسٹالجک تھے۔ بہت زیادہ۔ وہ اکثر حال کی کڑوی حقیقتوں سے فرار اختیار کر کے امرتسر کی ان پرانی گلیوں اور یادوں میں جا بستے تھے۔ انسان جب اپنے ارد گرد کی پتھریلی حقیقتوں کا مقابلہ نہیں کر پاتا نا، تو وہ اپنے تخیل کی مدد سے ایک متوازی دنیا تخلیق کر لیتا ہے، جہاں اس کی مرضی چلتی ہے، جہاں چائے کی پیالی ہمیشہ گرم رہتی ہے اور جہاں محبت کا احساس کبھی نہیں مرتا۔ یہ تو بہت خوبصورت بات ہے۔ ان کا ادب دراصل دنیا کی صفاکی کے خلاف ان کا پرامن احتجاج تھا۔ لیکن پھر اس خوبصورت متوازی دنیا کے برعکس ان کی اپنی زندگی کے آخری ایام کی تلخ حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جو واقعی دل کو چھلنی کر دیتا ہے۔ جی، ان کے آخری ایام بہت تکلیف دہ تھے۔ ذرائع کے مطابق انہیں سانس کی شدید تکلیف تھی۔ وہ ہسپتال کے ایک سرد بستر پر مصنوعی تنفس کی مشین پر تھے۔ بالکل، اور ڈاکٹروں کو ان کی گردن میں سوراخ یعنی ٹریکیوسٹومی کرنی پڑی تاکہ ہوا ان کے پھیپھڑوں تک پہنچ سکے۔ اور اس سے بھی بڑا المیہ یہ تھا کہ الفاظ کا وہ جادوگر جس نے ہزاروں صفحات پر انسانی جذبات کی منظر کشی کی، وہ اپنے آخری دنوں میں بات کرنے سے مکمل طور پر قاصر تھا۔ وہ بول نہیں سکتے تھے آخری وقت میں۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن آواز ساتھ نہیں دیتی تھی، اور اس بے بسی میں ان کی آنکھیں ڈبڈبا جاتی تھیں۔ 29 اپریل 2011 کی رات 2 بجے کا وقت تھا جب ان کے جسم میں اچانک پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ایک ایسی طبی پیچیدگی جس نے ان کے اعضاء کو فیل کر دیا۔ جی، اور ان کی اہلیہ ریحانہ ان کے سرہانے موجود تھیں جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے نا؟ بہت بڑا تضاد ہے۔ ای پیرف ان کے قلم سے تخلیق کی گئی وہ مسحور کن دنیا جہاں کبھی کسی کو موت یا تکلیف اس بھیانک روپ میں نہیں چھوتی تھی، اور دوسری طرف ہسپتال کے بستر پر ان کی اپنی بے بسی۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک تخلیق کار چاہے اپنے تخیل میں کتنی ہی اونچی اڑان کیوں نہ بھر لے، حیاتیاتی حقیقتیں اور جسمانی زوال آخرکار اسے زمین پر کھینچ ہی لاتے ہیں۔ بالکل سچ کہا۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو 29 اپریل دراصل انسانی تجربے کے ہر پہلو کی عکاسی کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک ہی تاریخ پر ڈکٹیٹر چھپتے ہیں اور مظلوم آزاد ہوتے ہیں، اور ہم نے طوفانوں اور جنگوں کی تباہی کو بھی دیکھا۔ جی، ہم نے لاس اینجلس کے فسادات اور بیس بال کے اس خاموش سٹیڈیم کی گونج محسوس کی۔ ہم نے ہچکاک کی پراسراریت کو سمجھا، اور آخر میں اے حمید کی خوابیدہ کہانیوں اور ان کی تلخ رخصتی کو جانا۔ یہ تمام ذرائع ہمیں ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ تاریخ اور انسانی زندگی پیچیدہ ہے، اس میں بے وقت اندھیرا بھی ہے اور روشنی بھی۔ اور میرا ماننا ہے کہ اس نشست کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم تاریخ کو صرف اعداد و شمار کی عینک سے نہ دیکھیں، بلکہ ان واقعات کے پیچھے موجود انسانی جذبات، مجبوریوں اور نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیلنڈر کا ہر دن ہمیں کوئی نہ کوئی گہری کہانی سناتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اور اب جب ہم اس نشست کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ہمارے ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک ایسی سوچ ابھرتی ہے جو واقعی غور طلب ہے۔ ذرا ان دو واقعات کو آپس میں جوڑیں جن پر ہم نے بات کی۔ لائبریری کی آگ اور اے حمید صاحب کی وفات۔ بالکل۔ 1986 میں لاس اینجلس کی سینٹرل لائبریری میں لگی آگ کے نتیجے میں ہم نے 4 لاکھ چھپی ہوئی کتابیں اور ان میں موجود صدیوں کا علم کھو دیا، اور پھر 2011 میں ہم نے اے حمید جیسا ایک عظیم تخلیق کار کھو دیا۔ صحیح۔ ہم ہمیشہ ان کتابوں اور اس علم پر ماتم کرتے ہیں جو چھپ چکا تھا اور جل گیا، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ انسان کا اصل علم اور اصل کہانیاں کہاں محفوظ ہوتی ہیں؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ طور پر ایک تخلیق کار جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے ذہن میں ایسی کتنی کہانیاں، کتنے رومانوی کردار اور کتنی یادیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے جو اس نے کبھی کاغذ پر نہیں اتاری، جو ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ چلی گئیں۔
ہاں، کیا وہ کہانیاں جو اے حمید کی گردن میں سوراخ ہونے اور آواز بند ہونے کی وجہ سے کبھی بیان نہ ہو سکیں، جو ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ ہی دفن ہو گئیں، کیا وہ ان 4 لاکھ کتابوں سے زیادہ قیمتی نہیں تھیں جو لائبریری کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئیں؟ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ تاریخ کے گمشدہ صفحات کا تو ہم حساب رکھ لیتے ہیں، لیکن انسانی ذہن کے اندر جلنے والے اس کتب خانے کا حساب کون رکھے گا؟ تو یہ تھا جی آج تاریخ کے آئینے میں۔ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔